الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صدق اللہ العلی العظیم وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بلگامی محمد سعد صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک، محترم یوسف کنی صاحب، برادر محترم وحید الدین خان عمری صاحب، محترم عطر اللہ شریف صاحب سابق امیر حلقہ، ڈاکٹر شیخ متین صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس وقت جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ جماعت اسلامی اپنے قیام کے 75ویں سال میں داخل ہو گئی ہے، تو اس وقت جماعت اسلامی کے کاموں کی تعریف کرنا پیش نظر نہیں ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر، شکرانے کے طور پر جماعت اسلامی کے پیغام اور اس کے کاموں کا یہاں بہت ہی سرسری طور پر تذکرہ کرنا پیش نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے نتیجے میں ہندوستان میں یہ کام انجام پا سکا ہے۔ دوسرا پہلو ہماری گفتگو کا یہ ہے کہ یہ احتساب کا وقت ہے، جائزے کا وقت ہے، خود جماعت اسلامی کے لیے بھی، اس کے لوگوں کے لیے بھی، اور ملت کے سرکردہ شخصیات کے لیے بھی، کہ ہم مزید آج کے دور میں کن کن محاذوں پر مل کر کے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ جماعت اسلامی ہند کا آغاز اس وقت ہوا جب ملک میں انگریزوں کا راج تھا، یہاں کے لوگ پس رہے سے، مفلوق الحالی تھی، غربت تھی، اور مسلمانوں کی حالت اور بھی دیگرگوں تھی۔ معاشی اعتبار سے وہ بہت پست تھے، دین سے دوری آ رہی تھی۔ جب آدمی کے پاس غربت ہو اور تعلیم میں آگے نہ ہو تو پھر پسماندگی آتی ہے، غربت آتی ہے۔ مغربی تہذیب سایہ فگن تھی اس ملک کے اندر، مادہ پرستی بڑھ رہی تھی، آخرت فراموشی تھی، لادینیت کا ایک سیلاب تھا۔ جماعت اسلامی کے پہلے امیر بہت دنوں سے یہ لکھ رہے تھے جب جماعت قائم نہیں ہوئی تھی کہ اس ملک میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ذمہ داریاں ہیں، امت مسلمہ کی حیثیت سے اس ملک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے مختلف جرائد میں بھی لکھا اور ترجمہ القرآن میں بھی تسلسل کے ساتھ لکھتے رہے۔ ملک میں بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جو مولانا کی جو تحریر تھی، ان کا جو پیغام تھا، اس سے اتفاق رکھتے تھے، اور وہ دن آیا 26 اگست کا 1941 میں، جب ملک سے 75 لوگ اکٹھا ہوئے اور مولانا مودودی کی آواز پر آئے اور مل کر کے انہوں نے ایک جماعت کی داغ بیل ڈالی، ایک جماعت کا قیام وجود میں آیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جماعت جن حالات میں بنی اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہوگا۔ جماعت کا جو کام تھا وہ کمپریہنسو تھا، جماعت کا کام کتاب و سنت کی روشنی میں تھا۔ پہلا نقطہ جو جماعت نے اپنے سامنے لیا وہ یہ کہ اس ملک میں بہت ساری انجمنیں کام کر رہی ہیں، جماعتیں کام کر رہی ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، قابل تعریف کام ان کا ہے۔ ان میں باہم کوآرڈینیشن ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے، لیکن جماعت کا جو کام تھا، جو سوچ تھی وہ یہ تھی
کہ ہم کوئی انجمن نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ ہم تحریک ہوں گے۔ تحریک کا مطلب یہ ہے کہ خود متحرک رہنا اور دوسروں کو اعلیٰ اقدار پر متحرک رکھنا۔ جماعت کی اساس کتاب و سنت طے کی گئی اور یہ طے پایا کہ ہمارا کام بحیثیت امت مسلمہ جو قرآن مجید نے متعین کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے بحیثیت امت، اس کام کو لے کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز جس پر سب کا اتفاق ہوا اور اس پہ کام کا آغاز ہوا وہ دین کا جامع تصور تھا۔ یہ ہمارا دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملا ہے، اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل یہ نظام ہے، ساری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بات اس دور میں کہنا تھوڑا مشکل تھا، اس لیے کہ دین محدود تھا، مختلف حصے اس کے تھے، بہت سارے لوگ کسی حصے میں کام کر رہے تھے، بہت سارے جو اس کے شعبے تھے وہ نظر انداز ہو رہے تھے، لیکن یہ پیغام دیا گیا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام کا جامع تعارف، اس کا جو ریئل کانسیپٹ ہے، اس کا جو کمپریہنسو کانسیپٹ ہے، یعنی وہ عبادات کی بھی تعلیم دیتا ہے، معاملات کی بھی، لین دین کی بھی، ہمارے عبادات، ہمارے معاملات، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، یہاں تک کہ ہماری سیاست سب دین میں شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو دین میں داخل ہوئے ہو، دین میں ایمان کا جو تم دعویٰ کرتے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتابوں پر تو ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ کمپریہنسو ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرما کے انسانیت کے ساتھ اور خاص طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مومنین کے لیے ایک احسان ہے، وہ یہ کہ جو دین اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اسی لیے فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر امام وقت کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ذمہ دار فرد کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی اور معلم کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے دل کی دھڑکن کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے، اور مدینہ شریف میں جو اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چیف کی حیثیت سے، پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے رہنما ہے۔ تو یہ دین جو ہے یہ سارے شعبوں سے بحث کرتا ہے، کوئی اینگل زندگی کا ایسا نہیں گزرتا جس کے بارے میں دین رہنمائی نہ کرتا ہو۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جب 120 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا، شریعت کی رہنمائیاں شروع ہوتی ہیں جب تک اسے قبر میں نہ اتار دیا جائے، اور ہمارے لیے کامل اطاعت کا مطالبہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں، دین کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ تو یہ پہلا نقطہ جماعت اسلامی کے قیام کے بعد طے پایا کہ ہم مکمل نظام حیات کے طور پر دین کو پیش کریں گے۔ دوسری بات جو بہت اہم تھی اور اسی وقت طے ہو گئی وہ اتحاد امت کا کانسیپٹ ہے۔ یہ جو امت جس کے ہم تمام فرد ہیں یہ ایک امت ہے، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری امت ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے بڑے کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے ایک ایسی امت برپا کی جو ایک دوسرے کے لیے تڑپتے تھے، جن کا مقصد ایک تھا، جن کا مشن ایک تھا، جن کا اللہ ایک تھا، جن کا رسول ایک تھا، جن کی شریعت ایک تھی، جو ایک تھے۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار و افتراق میں مبتلا نہ ہو۔ تو جماعت اسلامی نے یہ طے کیا کہ ہمارے درمیان فروعی اختلافات ہیں، ہمارے درمیان مسلکی اختلافات ہیں، ہمارے درمیان گروہی اختلافات ہیں، ان کی حیثیت شریعت کے پر جب غور کیا جائے تو 1%، 2% سے زیادہ نہیں ہے۔ 98% چیزیں سارے ہی مکتب فکر اور سارے ہی مسلکوں کے درمیان متفق علیہ ہیں، 1%، 2% چیزیں ہمارے درمیان مختلف فی ہیں، وہ بھی فروعی نوعیت کی ہیں، فنڈامنٹل ٹائپ کی نہیں ہیں، پرنسپلس نہیں ہیں، وہ فروعی نوعیت کی ہیں۔ لہٰذا ہم تمام کو اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے مسلک کا احترام کرنا اور اس ملک عزیز کے اندر اپنے مسلک پر رہتے ہوئے دین اسلام کے اعلیٰ جو مقاصد ہیں اس کے لیے کام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اسی لیے جماعت اسلامی نے امت واحدہ کا
اور اس ملک کے اندر اتحاد امت کا کانسیپٹ پیش کیا اور کہا فروعی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے، مسلکی اختلافات سے بالا ہو کر کے جماعت اسلامی تحریک کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں احناف بھائی اپنے مسلک پر رہتے ہوئے موجود ہیں، جہاں شوافی اپنے مسلک پر رہتے ہوئے موجود ہیں، جہاں اہل حدیث اپنے مسلک پر رہتے ہوئے موجود ہیں، یہاں حنبلی اور مالکی نہیں ہے، اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہوتے۔ تو یہ وہ بڑا پیغام تھا جو جماعت اسلامی نے قیام کے وقت دیا۔ تیسرا بڑا نقطہ جس پر جماعت اسلامی نے 1941 سے کام کیا وہ بندگان خدا کو مکمل نظام حیات کی دعوت۔ یہ جو دین ہم تمام کو ملا ہے بحیثیت امت مسلمہ، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دین کو ان بندگان خدا تک پہنچائیں جن تک ہی نہیں پہنچا ہے۔ وہ ہستی جس سے بہتر اس زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کے حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی گئی اس لیے کہ آپ نے مشرکین کو دعوت دی، آپ کو دھکا دیا گیا گھروں سے اس لیے کہ آپ نے دین پہنچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر پر پتھروں کی بارش اس لیے ہوئی کہ آپ نے اللہ کا پیغام بندگان خدا تک پہنچایا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے اس امت کی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، کمپلیٹ ہیومن کائنڈ کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے۔ اخرجت للمومنین نہیں کہا گیا، اخرجت للناس کہا گیا ہے۔ ہم ساری انسانیت کے لیے برپا کیے گئے۔ ہمارا اللہ ساری کائنات کا ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ امت جو برپا کی گئی ہے یہ اخرجت للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے برپا کی گئی۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے دین پر رہتے ہوئے مثالی کردار ادا کرتے ہوئے ان بندگان خدا تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچایا جائے جہاں تک نہیں پہنچا ہے، اس لیے کہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ اس کے لیے جماعت اسلامی نے کام کیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور تھے بیٹھے ہوئے، آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا علی لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا وما فیہا، علی تمہارے ذریعے سے ایک انسان اگر ہدایت پا جاتا ہے تو تمہارے لیے دنیا و ما فیہا سے یہ بہتر ہے۔ اسی کانسیپٹ کے تحت یہ 3 نکات پر جماعت اسلامی نے کام کو آگے بڑھایا۔ 75 افراد شامل تھے، کارواں بڑھتا گیا، صرف 7 سال کا موقع ان کو ملا، ملک تقسیم ہو گیا، ملک آزاد ہوا۔ تو اس کے حالات سے آپ باخوبی واقف ہیں۔ ٹینس کا ماحول تھا، نفرتوں کا ماحول تھا، فرقہ وارانہ کشیدگی چل رہی تھی۔ ہمارے تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ادھر کی ٹرینیں جو پاکستان جا رہی تھیں لاشوں سے اٹی ہوئی، اور ادھر سے جو آ رہی تھیں وہ لاشوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ملک کے اندر ایک فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ جماعت اس وقت ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ پاکستان میں تھی، یہاں جو لوگ بچے ہوئے تھے وہ 242 لوگ بچے ہوئے تھے۔ پھر ان کو کیا کرنا تھا ان حالات میں؟ ایک نقطہ تو یہ تھا کہ بھئی اب جبکہ جماعت اسلامی پاکستان الگ ہو گئی ہے اور امیر وہاں چلا گیا ہے تو اپنے اپنے سطح پر ہم کام کریں، لیکن جماعت نے یہ مزاج ڈیولپ کر دیا تھا 7 سالوں کے اندر کہ شخصیت پرستی جماعت کے اندر موجود نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی ہو تو جماعت کا کام ہوگا ورنہ جماعت کا کام نہیں ہوگا۔ جماعت کا کام جس کام کے لیے اٹھی تھی ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے 242 لوگ 16 تا 18 اپریل الہ آباد میں اکٹھا ہوئے اور انہوں نے جماعت کی تشکیل نو کی۔ مولانا ابواللیث اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امیر منتخب کیا۔ اس وقت کی جو صورتحال تھی اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، میں صرف 1-2 باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ فرقہ وارانہ جو کشیدگی تھی وہ چل رہی تھی، شدھی کرن کی تحریک چل رہی تھی، ارتداد پھیل چکا تھا ملک کے اندر، مسلمانوں پر دباؤ تھا کہ وہ گھر واپسی کر لیں۔ اس ماحول میں جماعت کو چیلنج اس کو قبول کرنا تھا، کام کرنا تھا۔ کمیونزم کی تحریک عروج پر چل رہی تھی اور آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی، آپ جانتے ہیں کہ اچھے خاصے علماء کرام بھی کمیونسٹ ہو گئے تھے۔ مولانا سے پہلے کامریڈ لگتا تھا، کامریڈ مولانا عارف صاحب ایسا کر کے لکھا جاتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کمیونزم جو کچھ بھی لے کر کے اٹھا ہوا ہے وہ عین اسلام ہے۔ کمیونزم کے اندر اور اسلام کے اندر جو باریک فرق تھا اور جہاں جہاں وہ نقطہ تھا کہ جو ہم کو الگ کرتا تھا اس کو لوگ عام طور پر سمجھتے نہیں تھے۔ ایک طرف تو خدا موجود نہیں تھا اور دوسری طرف ساری بنیاد وحدہ لا شریک کی ذات گرامی پر تھی۔ 2 انتہاؤں پر دونوں چیزیں تھیں، لیکن ایک ایسا ریلا آیا کمیونزم کا کہ اس میں ہمارے علماء کو بھی بہا لے گیا۔ ان صورتحال میں بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے اکابرین نے اس پر بند ہی نہیں باندھا، بلکہ مدافعانہ جو کوشش ہو رہی تھی اس کو چھوڑ کر کے اقدامی کوشش کی اور کہا کہ یہ کمیونزم کا جو نظریہ ہے، یہ جو کیپلن کا نظریہ ہے، یا جو دنیا کے جو نظام ہائے نظریات ہیں، یہ سب باطل ہیں۔
سوائے اس نظام کو جس کو لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس وقت جماعت اسلامی نے جو بڑا کام کیا وہ ارتداد کے خلاف کام کیا، فرقہ وارانہ منافرت کے خلاف کام کیا، اور ریلیف کا بڑے پیمانے پر کام کیا بلا تفریق مذہب و ملت۔ اس ملک کے اندر ریلیف کا وہ بڑا کام جماعت اسلامی نے کیا کہ شروع کے ایام میں تو جماعت ریلیف ہی کے ورک سے پہچانی جاتی رہی۔ ریڈ کراس نے اس کی تعریف کی، ملک کی NGOs نے اس کی تعریف کی، ہندو بھائیوں کی ہیومن رائٹس کے اداروں نے ان کی تعریف کی، حکومت نے بھی اس کی تعریف کی۔ تعریف کرنے کی یہ کام نہیں ہوا، ہمارا تو ریلیف کا کام غربا مساکین، یتیم لاچار مجبور مستحقین، زلزلہ، آسمانی سلطانی مصیبتوں میں لوگوں کو واپس لانا ان کی زندگی میں، یہ دینی فریضہ ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ جماعت اسلامی نے یہ کام کیا۔ حالات اتنے سنگین ہو گئے تھے قیام ہندوستان کے بعد اور ملک کے تقسیم کے بعد کے فرقانہ کشمکش کو اپنے ایجنڈے میں جماعت اسلامی کو داخل کرنا پڑا۔ دوسرا یہ کہ مسلم معاشرے میں دین کو پھیلانے کا کام کو لینا پڑا، اس لیے کہ ارتداد پھیل رہا تھا، دین سے دوری مسلمانوں کے درمیان تھی۔ اللہ رب العزت اجر دے ہمارے ان قلیل تنخواہ پر کام کرنے والے علماء کا، ناظرہ کی کلاس پڑھانے والوں کا، مدرسوں میں کام کرنے والوں کا، انہوں نے لوگوں کو جوڑے رکھا، دین دھرم سے جوڑے رکھا، ورنہ ان کی جڑ اکھڑ سکتی تھی۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن مسلم معاشرے میں دین کا جامع تصور پیش کیا گیا کہ ایک طرف کتاب و سنت کا علم تمہیں ہونا چاہیے، دوسری طرف عصری علوم کی بھی تمہیں شدھ بدھ ہونی چاہیے، یہ کانسیپٹ پیش کیا گیا۔ ملک کے ذہین طبقے کو دعوت دی گئی کہ دین اسلام کیا ہے اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم ہندوستان سے ذرا پہلے مدراس کے ایک بڑے اجتماع میں خطاب فرماتے ہوئے کچھ ایجنڈا اور فارمولہ دیا تھا تقسیم ہند کے بعد کا، اس کو سامنے رکھ کر کے چیزیں مرتب کی گئیں، اور آخری بات یہ تھی کہ علاقائی زبانیں سیکھنے پر زور ہو۔ جب ہندوستان تقسیم ہو گیا تو اب یہاں مختلف زبانیں تھیں، مختلف لوگ تھے، مختلف نسلیں تھیں، دین اسلام کا پیغام کیسے پھیلایا جائے؟ تو زبانیں سیکھیں، لوگ زبانوں میں مختلف کتابیں لکھیں، قرآن مجید کے ترجمے ہوں، لٹریچر ہو، یہ بڑے پیمانے پر کام کیا گیا۔ اور آگے کے دنوں میں پھر دو باتیں اور جوڑی گئی، ملت کے اہم مسائل، یہ ملت جس کے ذریعے جماعت کو افراد مل رہے تھے، یہ ملت جو خیر امت تھی، یہ ملت جو امت وسط تھی، یہ ملت جس کا کام خود نیک بننا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنا تھا، اس کے اندر دینی تعلیم کا مسئلہ تھا، مسلم پرسنل لا پر حکومت کے عزائم ذرا غلط قسم کے تھے، دینی شعور کی بیداری کا مسئلہ تھا۔ ایسے ہی ملک کے بھی مسائل کو سامنے لایا گیا، سنگین جو مسائل ملک کے اندر تھے اس کو ایڈریس کیا گیا، لادینیت اور الہاد کو ایڈریس کیا گیا۔ اس نکات کے ساتھ اس ملک میں کارواں آگے بڑھتا گیا۔ 1950 میں ایجوکیشن پر بات چھیڑی گئی اور مختلف زعمائے ملت جو تھے ان سے باتیں کی گئیں، اور یہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھایا گیا کہ اس وقت ہماری ملت کو دونوں طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے، ادارے کھولنے کی ضرورت ہے، اسکول کھولنے کی ضرورت ہے، سلیبس بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خاطر خواہ جب ملت کی طرف سے گویا کی تائید نہیں ہوئی، کوآپریشن نہیں ہوا، تو جماعت اسلامی نے اپنے قلیل وسائل کی بنیاد پر مرکزی درسگاہ اسلامی قائم کی، جس میں ایک طرف علماء بھی آتے تھے اور دوسری طرف ادھر سے گویا کہ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ لوگ بھی آ کر کے وہاں یعنی جدید اور قدیم علوم کا سنگم وہاں ہوا اور بہت بڑی شخصیات وہاں سے نکلی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نصاب تیار کیا گیا۔ مولانا افضل صاحب مرحوم نے ایک ایسا نصاب تیار کیا کہ جس نصاب کی روشنی میں عصری اور دینی کا ایسا امتزاج ہو کہ ہمارا جو فاؤنڈیشن کتاب و سنت پر ہو اور جتنے بھی علوم و فنون ہوں اس میں ہم دسترس رکھنے کی پوزیشن میں ہوں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدہا فہو احق بہا، حکمت و دانائی کی بات مومن کی گمشدہ پونجی ہے، جہاں وہ پائے اسے لے لے۔ اس نقطے پر یہ بات آگے بڑھی اور کام چلتا رہا۔ مشترکہ فورم کی ضرورت پیش آئی اس ملک کے اندر۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ یہاں پر جیسا میں نے عرض کیا کہ مسلم پرسنل لا جو مسلمانوں کا تھا، کانسٹیٹیوشن میں جس کے لیے رعایت رکھی گئی ہے اور اس کا تحفظ کیا گیا ہے، حکومت کی جب نیتیں خراب ہونے لگیں، مختلف مسائل آئے تو جماعت اسلامی نے انیشیٹو لیا، بہت سارے زعمائے ملت کو اکٹھا کیا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی داغ بیل ممبئی میں پڑی، مسلم مجلس مشاورت وجود میں آئی، دینی تعلیمی کونسل جس کے سربراہ محترم مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ یہ تین بڑے جو محاذ تھے اس میں امت کو جوڑنے
اور لوگوں امت کے جو مسائل ہیں اس پر مل جل کر کے کوئی موقف اختیار کرنے کے لیے یہ تینوں جو محاذ تھے وہ آگے بڑھے. ریلیف کا جو کام ہے اس کو اور منظم کیا گیا، اور پھر جماعت اسلامی اس پوزیشن میں آئی کہ جماعت کو، تنظیم کو بھی منظم کرنا چاہیے، سنگٹھن کو بھی منظم کرنا چاہیے. جو ارکان ہمارے پاس ہیں، جو کارکنان ہیں ملک میں، جو ہمارا کام ہے، ہم کو جوڑنے کے لیے جو چیز ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. دستور کو اور منظم کیا گیا. آپ نے اگر دستور جماعت، ہمارے ارکان جماعت نے تو پڑھا ہوگا، دیگر ہمارے جو یہاں پر علماء کرام ہیں، دانشوران ملت ہیں، اس وطن، اس شہر عزیز کے، آپ نے بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا. لیکن دستور کو کتاب و سنت کی روشنی میں مرتب کیا گیا، اور باب اول میں یہ بات لکھی گئی کہ عقیدہ کیا ہے. باب اول میں یہ بات لکھی گئی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اور دوسرا حصہ جو محمد رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے. اور آپ جو نظام اس دنیا میں لے کر کے آئے، اور آپ کے بعد حضرات خلفائے راشدین نے جو اس سسٹم کو آگے بڑھایا، اس نہج پر اس ہندوستان کے اندر کام کیسے ہو سکتا ہے. تو عقیدے میں یہ بات لکھی گئی کہ معبود برحق وہی ہے، وہی اس پوری کائنات میں شارع ہے، وہی تکوینی شریعت بھی دینے والا ہے. پوری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے. سورج، چاند، یہ پہاڑ، یہ جنگل اور جھاڑی، یہ پوری کائنات اس کے حکم سے چلتے ہیں. اس پوری کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے، وہ حاکم تکوینی بھی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ تمہارے دل، تمہارے وجود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. تمہاری آنکھ سن نہیں سکتی، تمہارا کان چل نہیں سکتا، تمہارا جو جسم ہے وہ جسم اللہ رب العزت کا جو تکوینی نظام ہے اس کے تحت چلتا ہے. تو اے بندو، اللہ رب العزت نے شریعت بھی دی ہے. حضرت آدم علیہ السلام لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف زمانے میں شریعت دی کہ تم کو آزادی دی ہے کہ تم یا تو رحمان کے ساتھ ہو یا شیطان کے ساتھ ہو. تو یہ جو شریعت ہے کہ تم جو اختیار تمہیں دیا گیا ہے، اس میں اچھے راستے پر چلنے کا یا برے راستے پر چلنے کا، اچھا راستہ تم اختیار کرو. اللہ رب العزت کے احکامات کی تابعداری پوری کائنات کر رہی ہے. تم کو جو آزادی دی گئی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری کرو. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور قرآن مجید کی شرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو وہ دونوں کو رکھا گیا ہے، اور فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لایا، آپ جو نظام لے کر کے آئے وہ نظام برحق ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جو اسلام ہے یہ اللہ رب العزت کا دین ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو دین اسلام کو سسٹم آف لائف کے بغیر دوسرا کوئی نظام اختیار کرے گا دین اسلام کے سلسلے میں، یا اس کو چھوڑ کر کے دوسرا نظام اپنائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ دین برحق نظام ہے، اس کو ثابت کیا گیا. اور ہندوستان کے اندر چونکہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر یہ اختیار موجود ہے کہ ہر مذہب کو اپنے مذہب کو ماننے والے کو اپنے مذہب پر چلنے، اپنے مذہب کے پرچار اور پرسار کرنے، اور اگر کوئی مطمئن ہو جائے کسی دوسرے مذہب سے تو اس کو سویکار کرنے کا ادھیکار موجود ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. لہٰذا جماعت اسلامی نے امت مسلمہ کی حیثیت سے یہ کانسٹیٹیوشن میں اپنے لکھا کہ ہم ہندوستان کے اندر پیار اور محبت کے ساتھ، اخلاق و کردار کے ساتھ ہم دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، دین پر چلنا بھی چاہتے ہیں، دین کا پرچار بھی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام بھی کرنا چاہتے ہیں. ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر الہی تعلیمات پر چلنا آسان ہو جائے. پہلے جو ہمارا نصب العین تھا وہ حکومت الہیہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکومت پورے چل رہی ہے پوری کائنات میں. تو بندوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت چلے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا. لیکن اس سے کچھ کنفیوژن ہمارے اپنے بھائیوں کو بھی ہو رہا تھا اور حکومت کو بھی ہو رہا تھا. پھر جماعت اسلامی نے قرآن مجید کی اصطلاح میں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اقامت دین کی اصطلاح اس آیت سے لیتے ہوئے اس کی تشریح میں لکھا کہ اقامت دین کا مطلب ہے فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل. ہم اللہ والا بننا چاہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق مضبوط ہو، خوف خدا خشیت الہی ہمارے سینوں میں ہو، اللہ کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں ہو. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جماعت نے لکھا کہ جماعت اسلامی کا جو بھی کام ہے وہ صرف رضا الہی کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور فلاح آخرت کے لیے ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ
جو معاشرے کی تعمیر ہے، یعنی ہم معاشرے کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، جس میں بھلائیوں کا فروغ ہو، برائیوں سے آدمی روکے، جس میں پیار ہو، محبت ہو، اپنائیت ہو، مل جل کر کام کرنے کا جذبہ ہو، اور آخر میں یہ کہا کہ ریاست کی تشکیل، یعنی ہم اس ہندوستان کے جو بندگان خدا ہیں سب کے سامنے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ان کے ذہن و فکر کو آمادہ کر کے، رائے عامہ کو آمادہ کر کے ہم سسٹم ملک کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پورے دنیا میں ایک دوسرے ممالک کے نظریات سے فائدہ اٹھانے کا معاملہ ہے۔ ہندوستان بھی چائنا سے فائدہ اٹھاتا ہے، جاپان سے فائدہ اٹھاتا ہے، امریکہ اور جرمنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، چیزوں کو استعمال کرتا ہے، ان کے نظریات کو استعمال کرتا ہے، ان کے تھاٹ کو استعمال کرتا ہے۔ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم یہ پیش کریں کہ ایک ایسا نظریہ موجود ہے الہی تعلیمات کا کہ اس پر اگر چلیں گے تو آتما کو شانتی بھی ملے گی، سماج کے مسائل حل بھی ہوں گے، ملکی مسائل بھی حل ہوں گے، یہاں جنت نشان ماحول بنے گا۔ اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسانوں کے پیدا کرنے والے نے جو زندگی گزارنے کا لاہ عمل دیا ہے، اس پر جب عمل ہوگا تو اس زمین پر سکھ آئے گا، چین آئے گا، شانتی آئے گی۔ ہم کو بھی پیش کرنے کا اختیار موجود ہے۔ اس بنیاد پر ریاست کی تشکیل زور زبردستی سے نہیں بلکہ رائے عامہ کو ہموار کر کے، یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے دستور میں طریقہ کار کو منشن کیا گیا۔ ہمارا جو کام ہوگا وہ زور زبردستی سے نہیں ہوگا، ہمارا کام دھاندلی سے نہیں ہوگا، ہمارا کام غیر اخلاقی حرکتوں سے نہیں ہوگا، ہمارا کام پیار سے ہوگا، محبت سے ہوگا، قلب و ذہن کو آمادہ کر کے ہوگا، لوگوں کی خدمت کر کے ہوگا، لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرنے کو ہوگا، زور زبردستی نہیں ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اس دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے واضح ہو گیا ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، لیکن امت مسلمہ کا کام یہ ہے کہ ہمارا کام اللہ کا پیغام بلا کم و کاس بندگان خدا تک پہنچانا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہم نے اپنے دستور میں منشن کیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اپنوں کی مخالفتیں ہندوستان کے اندر شروع ہو گئیں۔ ہم جماعت اسلامی کے لوگوں کو کافر کہا گیا، جماعت اسلامی کے لوگوں کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا، جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ رشتہ لگانے سے منع کیا گیا۔ اس ملک کے اندر کفر کے فتوے آئے، جماعت اسلامی نے بھی اس کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ برداشت کیا، اور وہ اس کا رزلٹ آج یہ ہے کہ الحمدللہ وہ ادارے جو جماعت اسلامی کو اس وقت نہیں سمجھ رہے تھے یا کوئی پریشانی تھی، الحمدللہ وہ چیزیں دھیرے دھیرے دور ہوئیں۔ اب ان سب سے ہمارے تعلقات جماعت اسلامی کے الحمدللہ اچھے ہیں۔ جماعت اسلامی کے دفتر وہ آتے ہیں، ہم ان سے مشورے بھی لیتے ہیں، ان کے اداروں میں ہم بھی جاتے ہیں۔ وہ وقار جماعت اسلامی کا آج جا کر کے بحال ہوا۔ دوسری طرف حکومت نے ایک کڑی نظر رکھی، یہ جو لوگ ہیں کچھ اٹھے ہوئے ہیں، ان کا دستور تو ان کو دیش دروہی بناتا ہے۔ یہ لوگ ہندوستان میں اس ملک کے دستور کو مانتے ہیں بدرجہ مجبوری، مکہ میں جو اترنے والا پیغمبر ہے اس کے نظام کو اس ہندوستان کے اندر لاگو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس ملک کے اندر پھیلائی گئیں اور اس ملک کے اندر جماعت اسلامی کی تصویر کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1954 میں 1954 میں جماعت اسلامی کے امیر، اس کے قیم، دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بات واضح نہیں کی گئی، نقض امن کے خطرے کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا، ایزیٹیشن بڑھا، پھر بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ قائم مقام امیر جماعت اور قائم مقام قیمی جماعت کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ایمرجنسی جب اس ملک میں لاگو ہوئی تو اندرا گاندھی صاحبہ کی جو کرم فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی کے ارکان کو بھی جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ 2 سال، 2.5 سال تک جیلوں میں صبر و ثبات کے یہ پہاڑ اس لیے رہے کہ یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے کام کرنے والے، رضا الہی فلاح آخرت کے لیے کام کرنے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سکون دیا، اطمینان دیا، یہ ڈٹے رہے اور جمے رہے۔ آر ایس ایس کے لوگوں سے جیلوں میں بڑے پیمانے پر گفتگو کرنے کا موقع ملا، لیفٹ کے لوگ جو کمیونسٹ تھے ان سے بڑے پیمانے پر جیلوں میں ملاقات کا موقع ملا۔ آر ایس ایس کے لوگ بھی جیلوں میں تھے، لیفٹ کے لوگ بھی جیلوں میں تھے، ایکٹیوسٹ بھی جیلوں میں تھے، وہ لوگ جو اس ملک کے لیے خطرہ ہو سکتے تھے ان کی نظر میں سب کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو بڑے پیمانے پر وہاں پر ٹیبل ٹاک ہوا، گفتگویں ہوئیں، اخلاق و کردار کا مظاہرہ ہوا، دین اسلام کو پیش کرنے کا موقع ملا۔ تو اس کی لمبی داستان ہے، لیکن وہاں ایک اچھا تعارف ہوا جماعت اسلامی ہند کا، جس کا جیلوں سے نکلنے کے بعد بھی ہمارے ہندو بھائی اس کا اعتراف کرتے رہے۔ 92 میں بابری مسجد شہید ہو گئی تو جماعت اسلامی پر پھر پابندی لگا دی گئی اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن جماعت اسلامی نے یہ طے کیا کہ ہم اب سپریم کورٹ میں جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس ملک میں انجمن بنائی جا سکتی ہے، اس ملک میں آرگنائزیشن بنائی جا سکتی ہے، اس ملک میں کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی بنیاد پر، اپنے کلچر کی بنیاد پر، اپنی سوسائٹی کی بنیاد پر آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں ہندوستان کے اندر۔ تو ہم نے اسی بنیاد پر آرگنائزیشن بنائی ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ یہ جو انہوں نے پابندی لگائی ہے
یہ پابندی غلط ہے۔ جب سے جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے ہماری کوئی تقریر، ہماری کوئی تحریر، ہمارا کوئی لٹریچر، ہمارا کوئی کام اس دیش کے اندر ایسا نہیں ہے جو ہندوستان کے دستور سے ٹکراتا ہو، فساد فی الارض کے خانے میں آتا ہو، کوئی ایسا کام کیا ہو جو دیش دروہی کی تعریف میں آتا ہو۔ ہم سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ میں مقدمہ لمبا چڑھا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر 6 مہینے تک بحث ہوئی کہ جناب علی اس کلمے کی بنیاد رکھنے والا کیا اس دیش کے اندر رہ سکتا ہے، اس دیش کا سٹیزن ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نتیجے میں جماعت اسلامی نے کیس جیتا۔ جماعت اسلامی کے بارے میں جو فیصلہ دیا گیا وہ یہ کہ حکومت کا فیصلہ غلط تھا، جماعت اسلامی کو بری کیا جاتا ہے، بحال کیا جاتا ہے۔ آج تک جماعت اسلامی الحمدللہ عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس ملک میں کام کر رہی ہے۔ اب حکومت کو بھی 100 بار سوچنا ہوگا کہ جماعت اسلامی کے لیے کوئی ٹھوس دلیل لائے تب اس پر پابندی لگائے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے کرم کا معاملہ ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ ان محاذوں کا، ان فرنٹس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جن پر جماعت اسلامی اس ملک میں کام کر رہی ہے۔ پہلا کام جو جماعت اسلامی نے کیا ہے اور اس کو اور منظم کرتی جا رہی ہے وہ تربیت کا کام ہے۔ یعنی امت مسلمہ کے اندر سے جو لوگ شعور حاصل کرتے ہیں، جماعت اسلامی کے دستور کو سمجھتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں گے، جماعت اسلامی ان کو ارکان بناتی ہے، کارکنان بناتی ہے، تو ان کی تربیت کا کام جماعت اسلامی کرتی ہے۔ اس لیے کہ اندر اگر آدمی کا نہ بدلے، اندر سے آدمی اگر مسلمان نہ ہو، اندر سے اگر اللہ والا نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، خشیت الہی نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، جنت کی تڑپ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی دیدار کی تمنا نہ ہو اگر بندے مومن کے اندر، تو اس کا جتنا بھی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا۔ کام ہوگا، نظر آئے گا، ایکٹیویٹیز ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، خود پسندی ہو، واہ واہی ہو، اپنی تحریک کا، اپنی تنظیم کا، اپنے افراد کی تعریف پیش نظر ہو، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کو صرف وہی پہنچتا ہے جو دل کی رگوں کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا جائے۔ اس لیے اپنے افراد کو بنانا اور سنوارنا، تعلق باللہ ان کے اندر پیدا کرنا، خوف خدا پیدا کرنا، سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرنا، اور ان کو معاشرے میں ایسا بنانا کہ وہ مربی بنے اور دائی بنے اور رہنما بنے، یہ کام جماعت اول دن سے کر رہی ہے۔ ہمارے پاس لٹریچر موجود ہیں، ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، ہمارے پاس سلیبس ہے مطالعے کا، ہمارے پاس انفرادی ملاقاتیں ہوتی ہیں، محاسبہ کا پورا سسٹم موجود ہے جماعت کے اندر۔ تو ہمارا جو کیڈر ہے پورے انڈیا کے اندر، ہم تربیتی لحاظ سے ان کو ایسا پختہ کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی تمہیں بدلہ نہیں دے سکتا۔ ان اجریہ الا اللہ، ہمارا جو بدلہ ہے وہ صرف اللہ رب العزت سے ہے، اس کے علاوہ ہم کسی سے نہ نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم آپ سے کوئی تھینکس نہیں چاہتے۔ دوسرا جو بڑا محاذ ہے وہ اسلامی معاشرے کا ہے۔ یہ جو امت مسلمہ کا معاشرہ ہے جس کے پاس قرآن موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے، اس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے اتحاد امت کا کام کیا ہے۔ ہم سب ایک ہیں، ہمارے پاس جو فروعی اختلافات ہیں میں عرض کر چکا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم تمام مل کر کے اللہ رب العزت کے دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو پھیلانے کا کام کریں۔ جو کامن ایشوز امت مسلمہ کے یہاں ہیں ہندوستان کے اندر، ہمارے پاس مسلم پرسن اللہ کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس شاعر اسلام کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس جو باطل نظریات کی الغار ہے دین اسلام پر، قرآن مجید نشانے پر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ نشانے پر ہے، ہمارے پاس شریعت اسلامی کے بہت سارے احکامات اس وقت نشانے پر ہیں۔ مل کر کے امت مسلمہ کو ان ساری چیزوں کو فیس کرنا ہوگا۔ اس لیے ہم اتحاد امت کرتے ہیں، جگہ جگہ ہم اتحاد امت کی کمیٹیاں بناتے ہیں، رسم و رواج کے خاتمے کے لیے کام کرتے ہیں، آئلی قوانین کی سلسلے میں مہمات مناتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی خاندان کے لیے جو ذرّی اصول اور قوانین دیے ہیں اس پر چل کے ہمارا گھر خوشگوار بن سکتا ہے، جنت نشان بن سکتا ہے۔ اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ آسان شادی کی بات ہم کرتے ہیں اور علماء میں کام کرنے کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، پہلے جو بات میں نے بتائی، اچھے علماء پہلے بھی تھے جنہوں نے جماعت اسلامی کی تعریف بھی کی۔ علماء جماعت اسلامی، علماء کی نظر میں جماعت اسلامی نے ان علماء کے چیزوں کو ریکارڈ کر کے چھاپ بھی دیا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ان حالات میں اقامت دین نہیں ہو سکتا، حالات مشکل ہیں، لیکن جماعت اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ بہتر کر رہی ہے۔ بہرحال علماء تک ہم نے پیغام پہنچایا۔ بہت سارے مکتب فکر نے جماعت اسلامی کی اس لیے مخالفت کی کہ انہوں نے سن کر کے مخالفت کی۔ جب ان سے ملاقات کی گئی کہ محترم حضرت مولانا آپ نے جو گفتگو کی ہے وہ فلاں کتاب میں ہے یا کس کتاب میں ہے بتائیے، تو انہوں نے کہا وہ کتاب میں نے نہیں پڑھی۔ کتابیں ان تک پہنچائی گئیں، لٹریچر ان تک پہنچایا گیا، گفتگویں کی گئیں، ملاقاتیں کی گئیں، تو علماء میں الحمدللہ جماعت اسلامی کا پیغام پہنچا۔
اور ان کا ذہن صاف ہوا. آج ملک کے طول و عرض میں علماء کی مجلسیں قائم ہیں. آپ کے ہاں مجلس العلماء قائم ہے, کہیں وفاق العلماء قائم ہے, مختلف مکتب فکر کے علماء, جس میں قاسمی, جس میں ندوی, جس میں مظاہری, جس میں اصلاحی, جس میں فلاحی, جس میں سلفی, سارے علماء الحمدللہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. ہمارا کہنا صرف یہ ہے, اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ہمارے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سماج کو سدھارنے کے لیے, ہمارے لوگوں کو ایکجٹ کرنے کے لیے, ہمارے لوگوں کو تعلیم کی طرف, معاش کی طرف, شادی کی طرف, ایک خوشگوار جو ہے اسلامی معاشرے کی طرف ہم سب کو مل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں میں کام کو ہم نے فروغ دیا, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی اہم اسٹیٹ ہیں ہمارے ملک کے اندر, وہاں یوتھ ونگ ہماری موجود ہے. فیملی کونسل سینٹر ہم نے بنائے, دارالقضا جماعت اسلامی نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ساتھ قائم کیے. اسلامی معاشرے کو بہتر انداز سے ایک اچھا معاشرہ بنانے کی طرف جماعت اسلامی کام کر رہی ہے. دعوت کا جو محاذ ہے وہ بڑا محاذ ہے. جماعت کی ایک طرح سے ریلیف کے بعد, خدمت خلق کے بعد, دعوت دین ایک پہچان الحمدللہ بن گئی ہے. ضرورت اس بات کی تھی قرآن مجید کی ترجمے سارے ریجنل لینگویجز میں کرائے جائیں. یہ کام الحمدللہ مکمل ہو گیا. بنیادی لٹریچر سارے ریجنل لینگویجز میں ہیں, احادیث کے مجموعے کے ترجمے سارے ریجنل لینگویجز میں ہیں. رفقا کی ذہن سازی کی گئی. دعات جو غیر مسلم بھائیوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں, دائی تیار کیے گئے, ان کی تربیت کی گئی. 2.5 لاکھ کے پروگرام ہوئے, مختلف مذاہب کے مطالعے کا رجحان بڑھا. ہدایت یافتگان کے مسائل, جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کے مسائل موجود ہیں. بعض لوگ اسلام کی کسی ایک چیز کو دیکھتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. پھر ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ان کو پورا اسلام سمجھایا جائے. دوسرا کام یہ بنتا ہے کہ ان کے معاشی مسائل حل کیے جائیں, ورنہ وہ زندگی بھر لوگوں سے گویا کہ تعاون مانگ کر کے زندگی گزارتے ہیں. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی شادی کی جائے, ان کو اپنے ملت کے اندر ضم کیا جائے. اس پر جماعت کام کر رہی ہے. دوستوں اور ساتھیوں, خدمت خلق کا جو شعبہ ہے وہ الحمدللہ منظم ہوتا جا رہا ہے. ریلیف ورک کا کام ہے, مستقل عنایتیں ہیں, وقتی اعانت ہے, مائکرو فائنانس کے ادارے قائم ہوئے ہیں اس ملک کے اندر. سودی انٹرسٹ فری لون کا سسٹم, یعنی زیرو انٹرسٹ فری, یعنی سود سے پاک نظام. ہم ان غربا مساکین جو ہیں اس ملک میں اٹھنا چاہتے ہیں, برسر روزگار ہونا چاہتے ہیں, ان کو انٹرسٹ فری جو ہمارا جو سسٹم ہے بلا سودی لون کا, اس کے ذریعے لوگوں کو گویا کہ لون فراہم کرنے کا, برسر روزگار بنانے کی اسکیمیں, یہ ساری چیزیں اس ملک کے اندر منظم ہوتی چلی جا رہی ہیں. میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جماعت اسلامی تحریک ہے. تحریک کا مطلب یہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں پوری زندگی گزارنے کا جو فارمولہ ہے, جماعت اسلامی اس کی علمبردار ہے. تو جماعت اسلامی جو مسئلہ بھی اس ملک میں آئے گا, چاہے وہ ملت کا ہو چاہے ملک کا ہو, بحیثیت تحریک اس کو فیس کرے گی. انجمن کے مقاصد محدود ہوتے ہیں, جماعت کچھ خاص مقاصد کے لیے کام کرتی ہے تو انہی کے درمیان محیط ہوتی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کو بہت سارے مسائل کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارا دائرہ محدود ہے. تحریک کا دائرہ محدود نہیں ہوتا. کتاب و سنت کی روشنی میں انسانی مسائل, مسلمانوں کے مسائل, جس ملک میں وہ رہتے ہیں اس ملک کے مسائل جو بھی آئیں گے اس کو ایڈریس کرنا تحریک کی ذمہ داری ہوگی. اس لیے جیسے جیسے مسائل آتے گئے جماعت اسلامی نے ان کو ایڈریس کیا ہے. ملی امور پر بھی بات ہوئی, ملت کے مسائل کو دیکھا گیا, تحفظ امت کے مسائل کو دیکھا گیا. یہ جو امت ہی نہیں رہے گی تو دین اسلام کا کام کرنے والے کہاں سے پیدا ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی دین کی اقامت کے لیے کام کرنے والے کہاں سے آئیں گے. شاعر اسلام پر بات ہوئی, مسلم پرسنل لا کے تحفظ پر یہ شعبہ کام کر رہا ہے. ملی جماعتوں اور قائدین سے ربط تعلق اور متفقہ موقف کا قیام یہ جماعت اسلامی نے کیا ہے. آپ دیکھیں جماعت اسلامی چاہے مقام پر کام کر رہی ہو, چاہے وہ اسٹیٹ لیول پر کر رہی ہو, چاہے وہ سینٹرل لیول پر کر رہی ہو, ہم سارے ہی مکتب فکر کے لوگوں کو اپنے پروگراموں میں بلاتے ہیں. جہاں جمعیت العلماء کے لوگوں کو بلاتے ہیں, جہاں جمعیت اہل حدیث کے لوگوں کو بلاتے ہیں, جہاں ملی فورموں کے لوگوں کو بلاتے ہیں, جہاں بہت ساری قابل ذکر شخصیات کو بلاتے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں, ہمارے مسائل ایک ہیں, ہمارے مقاصد ایک ہیں, ہماری منزل ایک ہے. تو ہم ان سارے امور و مسائل پہ ایک ساتھ آئیں. آپ کو دیکھ کر کے سن کر کے خوشی ہوگی کہ جماعت اسلامی کے دفتر میں بھی اور دیگر آرگنائزیشن کے دفتر میں بھی میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں. الحمدللہ سارے لوگ شرکت کرتے ہیں. تنظیم کو اس لیے منظم کیا گیا کہ اتنی بڑی تحریک کام کر رہی ہے تو اس کو سال خطوط پر کیسے آگے بڑھتی رہے, اس کو سمجھا جائے, دیکھا جائے. اس لیے ہمارا تنظیم کا سسٹم ہے. ملت سے افراد میں ملتے ہیں. ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی میں شورائیت کا نظام ہے. جماعت اسلامی میں خاندانی نظام موجود نہیں ہے. جماعت اسلامی میں انتخابات ہوتے ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک. 4 سال کی میقات ہے.
مقامی جماعت کی 2 سال کی میقات ہوتی ہے. سارے ہندوستان میں کوئی بھی انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ اس تحریک کا رکن بن سکتا ہے اور وہ امیر جماعت بھی بن سکتا ہے، ذمہ دار بھی بن سکتا ہے. انتخاب ہوتا ہے لوگوں کی صلاحیت کی بنیاد پر. ہم میں سے جو زیادہ بحثیت مجموعی بہتر شخص ہوتا ہے اس کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. 4 سال کے لیے ذمہ داریاں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن الیکشن الحمدللہ جب سے جماعت قائم ہے، الیکشن ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں. یہاں کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے جو امرہم شورا بینہم کی سطح سے کام کر رہی ہے. جب جماعت اسلامی نے کمپریہنسو جو ہمارے پاس فرنٹس تھے ان پر کام کرنا شروع کیا تو ہماری ضرورت یہ ہوئی کہ ہم خواتین کے شعبے کو منظم کریں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لٹریچر میں لکھا ہے کہ اس تحریک کو خواتین کی ضرورت ہے، خواتین بھی شامل ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلبہ اسلام کی تحریک تھی اس میں جہاں صحابہ کرام مرد شریک تھے وہاں خواتین بھی اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے دین اسلام کے غلبے کے لیے کام کر رہی تھیں. تو ضرورت ہے ایک ایسی آرگنائزیشن کے لیے، ایک ایسی تحریک کے لیے جو انقلابی تحریک ہو کہ اس میں خواتین اپنا رول پلے کریں. ان کا جو دائرہ کار ہے، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں اس پر وہ خود کام کریں اور اس تحریک کا حصہ بنیں. خواتین کو پورے ملک میں منظم کیا گیا. دوستو اور ساتھیوں، آج یہ حالت ہے جماعت اسلامی کے پروگراموں میں کہ مردوں سے زیادہ وہ شریک ہوتی ہیں. بعض اسٹیٹس ہمارے پاس ایسے آ گئے ہیں جو ارکان کی تعداد خواتین کی زیادہ ہو گئی ہے مردوں سے. گوا میں ایک دو خواتین ارکان زیادہ ہو گئی ہیں مردوں سے. مختلف اسٹیٹس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے یہاں خود یہاں بنگلور میں اور کرناٹکا میں بھی خواتین کی تعداد غیر معمولی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ جو آپ کا اجلاس یہاں ہو رہا ہے علماء کرام دانشور الملت اور ہمارے معززین شہر کا، ایسے ہی ابھی مغرب سے پہلے خواتین کا بھی اس حال میں ہوا اور وہ پورا حال بھرا ہوا تھا جس میں پروفیسر بھی موجود تھے، جس میں ٹیچر بھی تھے، جس میں پڑھی لکھی خواتین تھی مختلف فیلڈ کی. الحمدللہ ایک آمد کی کیفیت ہے، اسے ہم تمام کو مل کر کے ایڈریس کرنا ہے. اپنی خواتین کو دینی شعور پیدا کرنا ہے، ویژن ان کا بلند کرنا ہے، بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا ہے اور اللہ کا جو دین ہمارے پاس امانت کی شکل میں ہے انہیں خواتین کے درمیان پیش کرنے کے لیے تیار کرنا ہے. تو خواتین پورے ملک کے اندر الحمدللہ ہمارا یہ سیٹ اپ قائم ہو چکا ہے. جب ضرورت محسوس ہوئی کہ نوجوانوں میں کام کیا جائے تو اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کے نام سے کالجز میں یونیورسٹیز میں کام کرنے کے لیے یہ تنظیم قائم کی گئی. بچیوں میں قائم کرنے کے لیے، لڑکیوں میں قائم کرنے کے لیے GIO گرلز اسلامک آرگنائزیشن قائم کی گئی. یوتھ موومنٹ پورے ملک میں قائم ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. بچوں میں کام کرنے کی آرگنائزیشن یہ بھی قائم ہوئی. پہلے وہ SIO کے ساتھ تھی، اب اس کو خواتین کے ساتھ کر دیا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت میں خواتین کا رول زیادہ ہے. ٹیچرز کی آرگنائزیشن قائم کی گئی، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسیشن آئیٹا، یہ بہت دنوں سے کام کر رہی ہے. اس ملک میں اچھے ذہن کے ہمارے امت مسلمہ کے ٹیچرز وہ اکٹھا ہیں، ان کا آل انڈیا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اسٹیٹ لیول کا کام ہے، مقامات پر وہ کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے علماء کی تنظیم پورے ملک میں تقریباً قائم ہو گئی ہے، کہیں مجلس العلماء کے نام سے، کہیں وفاق العلماء کے نام سے. ڈاکٹرز کی تنظیم ہمارے پاس موجود ہے. پورے ملک میں اچھے کردار کے ڈاکٹر جو خدمت خلق کا جذبہ لیتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دے رہے ہیں جنت کے لیے، ایسے ڈاکٹروں کی آرگنائزیشن بن گئی ہے. MPJ مومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس، ایک ہمارے سماج کے اندر ایک پریشر گروپ جو حق اور صداقت کی بنیاد پر، عدل و قسط کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، یہ بھی بہت سارے اسٹیٹس کے اندر قائم ہو چکا ہے. سدبھاونا منچ مقامات پر ہر بڑے مقام پر الحمدللہ قائم ہو چکا ہے. سدبھاونا منچ کا مطلب یہ ہے کہ سدبھاؤ کا ایک ماحول ہمارے درمیان رہنا چاہیے. انسان ہیں ہم، ہمارا مذہب کوئی بھی ہو سکتا ہے، انسانیت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں. یہ جو ایکٹیوسٹ ہیں، یہ جو سوشل ورکر ہیں، یہ جو دھرم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، مقامات پر ہم ایسے لوگوں کی ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں جس میں مل جل کر کے اس مقام پر ایک اچھا ماحول کریٹ کرنے اور مل جل کر کے وہاں کے معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کام کریں. دھارمک جن مورچہ اسٹیٹ لیول پر ہے، جتنے بھی دھرم گرو ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جین مت کے ہوں یا اور بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ہندوستان کے اندر، سب کے ریپرزنٹیٹیو موجود ہیں. ایک باڈی بنا دی گئی ہے، اس کا ایک ادھیکش ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی روٹیشن کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے. تو کبھی اگر شہر کے اندر، قصبے کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یہ فوراً آبادی کے اندر نکل جاتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، حکومتوں سے مطالبات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر دوری نہ ہو، ایک دوسرے کے مذہب کا سمان کرتے ہوئے، آدر کرتے ہوئے ہمیں مل جل کر کے اس ملک میں رہنا ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس
धार्मिक जन मोर्चा स्टेट्स के लेवल पर मौजूद है। FDCA फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल यूनिटी, जब मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में थी, इमरजेंसी के जरिए खतरे में आई, दीगर और हाकिम हुक्काम की जो अज़ाइम थे उसके जरिए खतरे में आई, तो जमात इस्लामी ने डेमोक्रेसी पर एक फोरम बनाया। यानी यहाँ का मुल्क, यहाँ का जो मुल्क है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबको इक्वल राइट देता है, सारे मज़ाहिब का सम्मान करता है। हुकूमत का तो कोई मजहब नहीं है, लेकिन हुकूमत सारे मज़ाहिब का सम्मान करती है, आदर करती है। मजहब के बुनियाद पर कोई भेदभाव किसी के अंदर नहीं होगा, हर मजहब को अपने मजहब पर चलने, उसके प्रचार और प्रसार का अख्तियार होगा। ये वातावरण खराब करना चाहते हैं लोग, पिछली गवर्नमेंटों ने की, और इधर जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं इनके अंदर ये कुछ ज्यादा आ गया है। कि ये काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में हो रहा है। EDC हमने इस मुल्क में काम किया है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। हमारे जो मुस्लिम ताजिर हैं, कौन कैसी तजारत कर रहा है किसी को नहीं मालूम था। छोटे ताजिर बेचारे वहीं रह गए थे, तो बड़े ताजिर छोटे ताजिरों का कोऑपरेट करें, मुल्क में सारे ताजिरों को जोड़ा जाए और बताया जाए कि मुल्क में ट्रेड्स क्या चल रहे हैं, किस किस तरह का बिजनेस हो सकता है, हमारे मुसलमान ताजों में कितने आगे जा चुके हैं लोग, उनसे फायदा उठाना, दूसरे ताजिरों की रहनुमाई करना, इसका पूरा सेल आ गया है। पूरे मुल्क में एक हंगामा है, एक लहर चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े पैमाने पर ये लोग काम कर रहे हैं। और हमने इस सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम भी किए हैं और बहुत सारी जगहों पर ये लोग दूसरे लोगों के तजर्बात देखने भी जा रहे हैं। अभी बांग्लादेश में एक्सपो लगा था, वहाँ ये लोग गए थे, इनका डेलीगेशन हिंदुस्तान से गया था। और अभी दुबई में जो फूड एक्सपो था उसमें भी इनके डेलीगेशन 20-25 की तादाद में वहाँ गए थे। हमारी मईशत अगर अच्छी नहीं होगी, हमारे मिल्लत के अंदर अच्छे ताजिर नहीं होंगे, हम खुद कफील नहीं होंगे, इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते, हम अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, हम लोगों की खिदमत नहीं कर सकते। अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का कम से कम 83 प्लेसेस पर एक साथ सेकों की तब्दीली के साथ आया हुआ है। यानी नमाज तो हम पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ हम इतना कमाएं कि हमारे ऊपर ज़कात वाजिब हो जाए, हम देने वाला हाथ बने, लेने वाला हाथ ना बने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के मौके पर अकीमुस्सलात में सबसे पहले मस्जिद क़ुबा बनाई, फिर मस्जिद नबी बनाई, और दूसरे स्टेप में वाक़िमुज़ ज़कात में आपने सूक़े मदीना कायम फरमाया कि मुसलमान को इज्जत की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। यहाँ नौकरियाँ आपको नहीं मिलती, यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत सादे हैं, लेकिन तिजारत का दरवाज़ा खुला हुआ है। 10 रोज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 हिस्से रोज़ी उतारा तो 9 हिस्सा तिजारत में रखा, 1 हिस्सा अदर्स में रखा है। मुसलमान को खुद कफील होना चाहिए। ये इदारा हमारा काम कर रहा है। मीडिया के सिलसिले में जमात ने अव्वल दिन से अपने पैगाम को पहुँचाने के लिए काम किया कि हमने दावत अखबार निकाला, जिंदगी नो निकाला, रेडियंस निकाला, कांति निकाला, हल्कों की सतह पर मैगजीन्स हमारे हुई, आपके कन्नड़ में भी मैगजीन यहाँ से निकलती हैं। और इसके साथ साथ हमने सोशल मीडिया में भी काम को आगे बढ़ाया, मुख्तलिफ चैनल्स हमने बनाए, वेबसाइट्स बनाई, और आप देखें कि बहुत सारे गोया कि वीकली अखबारात हमारे निकलते हैं। लेकिन केरला ने बहुत दिनों पहले माध्यमम रोजाना डेली मलयाली न्यूज़पेपर निकाला और लाखों की तादाद में वो शाये होता है। 3-4 मकामात तो गल्फ से भी शाये होता है। और उन्होंने एक मेयार कायम किया, मीडिया मन उन्होंने चैनल कायम किया, लेकिन हुकूमत की जो ज़ाती थी और उसका जुल्म था उनके ऊपर भी आया। अल्हम्दुलिल्लाह वो डटे हुए हैं, आगे के हालात जो होंगे इंशाअल्लाह बेहतर होंगे। बहरहाल पूरे मुल्क की जो तादाद है हमारे पास अखबारात की, रसाइल की, वो गैर मामूली है। और हर जगह पर पोर्टल मौजूद हैं हमारे पास सोशल मीडिया में। तरह तरह के जो तरीके हो सकते हैं मीडिया को बेहतर करने के, वो हम कर रहे हैं। सोशल मीडिया को बेहतर करने के लिए काउंसलिंग हो रही है, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। इशाती इदारे हमने कायम किए, किताबें हमने छापी, कुरान मजीद छापे, अहादीस के मजमूए छापे, बहुत सारे लिटरेचर छापे। मरकज़ी मकतबा इस्लामी बहुत मशहूर है, अब मरकज़ी मकतबा पब्लिशर्स हो गया है, 1000 से ज़्यादा उसके टाइटल मौजूद हैं। पूरे हिंदुस्तान में वक़ार की नज़र से देखा जाता है। हल्कों के इदारा जात भी कायम हैं। आपके यहाँ खुद कन्नड़ की अशात का इदारा मौजूद है। बोर्ड ऑफ इस्लामिक पब्लिकेशन, इस्लामिक साहित्य ट्रस्ट, खालिस हिंदी में काम करने के लिए हमने शाये किया। और पूरे मुल्क में अच्छे लिखने वाले जो राइटर्स हो सकते हैं उनको तैयार करना, उसके लिए तसनीफ़ी एकेडमी को कायम किया गया कि इशूज़ तय किए जाएँ, अफराद चुना जाए, किताबें लिखवाई जाएं और करंट जो अफेयर्स है उसको एड्रेस किया जाए ताकि मुल्क की ज़रूरत पूरी हो। मरकज़ी तालीमी बोर्ड हमने कायम किया। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी यह है कि तालीमी इदारों की निगरानी की जाए। जमात इस्लामी मिल्लत के इदारों को भी देख रही है, लेकिन हमारे पास प्राइमरी के इदारे, स्कूल, कॉलेजेस, हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं, हमारे पास प्रोफेशनल कॉलेजेस भी मौजूद हैं। इन सब को देखने का, सिलेबस की तैयारी का ये इदारा कायम कर रहा है। हमने इसीलिए एजुकेशन जो सेंटर्स हैं, इदारे हैं, उनका हमने फेडरेशन बनाया, फेडरेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल
फेडरेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, ये जो फेमी है, इसका मतलब ही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर खास तरीके से जमात के और उमूमी तौर पर मिल्लत के जो इदारे हैं हमसे जुड़ सकते हैं, सबको जोड़ करके एक रुख देना, मेयार तालीम को बुलंद करना, टीचर्स की ट्रेनिंग देना और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर करना। और आज जो हिंदुस्तान में चल रहा है मेयार एजुकेशन का, उसमें जाकर के हमारे बच्चे आगे से आगे बढ़ सकें। शरिया काउंसिल हमने बनाई है कि हमारे लोग अगर कुछ शरई मसला पूछना चाहते हो, जमात इस्लामी को मसाइल हो इस मुल्क के अंदर, तो उस पर भी हमारी जो शरिया काउंसिल है वो गुफ्तगू कर सके। ये भी उलमा की एक जमात है जो यहाँ कायम है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है यहाँ एनजीओज की, वो हमा जिहद काम कर रही है इस मुल्क के अंदर। विजन जो आपने नाम सुना होगा, विजन 2026, ये पूरे मुल्क में गुरबा मसाकीन, यतीम, लाचार, मजबूर मुस्तहिकीन के लिए काम करता है। सहूलत माइक्रो फाइनेंस का इदारा ये भी काम कर रहा है। इंसानों की खिदमत के लिए इदारे कायम किए गए हैं। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर, जो आसमानी सुल्तानी जो मुसीबतें आ रही हैं या जो सीजनल प्रोजेक्ट्स इस मुल्क में चलाए जा रहे हैं, आप देखें कि लोगों की गुरबा मसाकिन की मदद करना, रमज़ान में लोगों को इफ्तार किट देना, ईद किट देना, कंबल तकसीम करना और मुख्तलिफुल जिहाद काम करना, ये सारा काम इसके ज़रिए हो रहा है। सहूलत माइक्रो फाइनेंस ये पूरे मुल्क में मुख्तलिफ नामों से काम कर रहा है। एक और खूबसूरत बात मैं आपके सामने अर्ज करूं, APCR इस मुल्क में कायम कर रही है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। आप देखिए मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर घर गिरा दिया जा रहा है, नफरतों का माहौल है, तरह तरह की इस्लाम के खिलाफ जुबान उगल रहे हैं लोग। उसका एक ही इलाज है कि उनके खिलाफ FIR की जाए, उनको कोर्ट में घसीटा जाए। ये जो APCR है, कहीं भी किसी मुस्लिम नौजवान को गिरफ्तार किया जाए, हमारी टीम पहुंच जाती है। कहीं कोई मसला हो वो चले जाते हैं वहां। हम केसेस देख रहे हैं, हजारों लोगों को बेल मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग जेलों के अंदर हैं उनके घरों की किफालत का इंतजाम है। यह हम लोग अखबारात वगैरह में इसलिए नहीं लाते कि उसकी दूसरी हिकमतें भी हैं। लोग मशवरा देते हैं कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह आप भी इसको दें, लेकिन मरकजी शूरा में इस पर डिस्कशन हुआ कि बहुत सारी हिकमत इसमें यह है, मुल्की पैमाने पे भी हम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इकामत दीन की ऑर्गेनाइजेशन है। इस मुल्क में एक बड़े काम के लिए बर्पा किए हुए किताब और सुन्नत की रोशनी में, तो हमको अपने कामों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए, चुपके से करना चाहिए। ये काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मुझे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर लोगों ने पूछा तो APCR की जो कारकर्दगी है मैं बताता हूँ तो लोग बहुत खुश होते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर कोई आदमी ऐसा मौजूद नहीं है। जमीयतुल उलमा के हमारे जिम्मेदार और बुजुर्ग जिन केस को देख रहे हैं, हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, लेकिन वो जिन केस को नहीं देख रहे हैं उसमें कोई भी केस ऐसा बचा नहीं है मुल्क के अंदर जिसको APCR ना देखता हो और उनकी दादरसी ना करता हो। यह अल्लाह का बड़ा फजल है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किताब और सुन्नत के बुनियाद पर वजूद में आती हो, उसके लिए तहकीक और रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हिंदुस्तान के मसाइल पर रिसर्च करना, किताब और सुन्नत की रोशनी में नए जो मसाइल आ रहे हैं उसमें इज्तिहाद करना, उसके लिए बेस फराहम करना, ये तहकीकी इदारों का काम होता है। इदारा तहकीक व तसनीफ़ी इस्लामी अलीगढ़ ये बहुत पहले कायम हुआ, फिर हमने CSR कायम किया, सेंटर फॉर स्टडीज़ एंड रिसर्च। उसके बाद हमने अभी रिसेंटली एक बड़ा इदारा कायम किया, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड रिसर्च। इसमें एक तरफ से उलमा यानी मदरसों की तालीम हासिल करने वाले भी हमारे उलमा आते हैं इसमें, और दूसरी तरफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे लोग हैं वो भी आते हैं। और यहाँ पर एक स्टडी उनकी कंप्रीहेंसिव रिसर्च की होती है कि आगे चल करके वो एक सुतून बन सके, कोई रिक्वायरमेंट जो हमारे पास दीन इस्लाम को है उसको फुलफिल कर सकें। ये काम चल रहा है। मौलाना मोहम्मद शफी मुनीस ट्रेनिंग सेंटर ये कायम है। पूरे मुल्क से मुख्तलिफ तरह के लोगों को या स्किल डेवलपमेंट के लिए बुलाना और उनको इस मरहले से गुजारना ये हमारा काम है। इंशाल्लाह इसको और डेवलप करना होगा। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको बाकायदा रजिस्टर कर लिया गया है। कोई भी आदमी बैरून मुल्क अगर ट्रेड करना चाहता है तो यहाँ आ जाए, हमारे लोगों से मशवरा करके यह काम कर सकता है। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान से बाहर यह अजीमुशान काम इधर चंद दिनों पहले हो सका है। आखिरी जो काम इधर हुआ है वो ज़कात सेंटर इंडिया के नाम से हुआ है। हमारी जो इज्तिमाई नज़्म ज़कात का कॉन्सेप्ट जो इस्लाम पेश करता है कि हमारी ज़कात जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ जमा हो, और ये तूख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम कि उनके मालदारों से लिया जाएगा और उनके गरीबों में तकसीम किया जाएगा। तो जमात का तो अपना सिस्टम मौजूद है कि जमात के अरकान व कारकुनान अपना जो ज़कात है वो आप जमात के बैतुल माल ही में जमा करेंगे। लेकिन मिल्लत के सारे लोग जो जमात में नहीं हैं, जमात को सही समझते हैं, जमात के कामों को बेहतर समझते हैं, उम्मत को उठाना चाहते हैं,
ان سب کو اکٹھا کر کے ان کی زکوٰۃ کو اکٹھا کیا جائے اور انہی کے مشورے سے اس مقام پر اس کو صرف کیا جائے. یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کی یہ ہے کہ ہم جو وقتی اعانت کرتے ہیں وہ تو کریں، لیکن لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو برسر روزگار کرنا کہ وہ ہمیشہ زکوٰۃ ہی نہ لیتے رہیں بلکہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ کل وہ بھی زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں آ جائیں. یہ پروجیکٹ کام کر رہا ہے. دوستوں اور ساتھیوں، آپ بہت دیر سے تحمل کے ساتھ گفتگو سن رہے ہیں. سارے کاموں کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. سب سے بڑا فائدہ جو ملک میں اثر ہوا ہے جماعت اسلامی کا، دو چار جملے میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں. جماعت اسلامی کا پیغام عام ہوا ہے. ملت کے اندر سے افراد الحمدللہ جماعت کو ملے ہیں. اس وقت جبکہ 242 آدمیوں سے قافلہ چلا تھا، آج جماعت کے ارکان کی تعداد تقریباً 14,000 اس ملک کے اندر ہے. ہمارے جو کارکنان ہیں وہ لاکھوں میں ہیں. اگر ہماری آرگنائزیشن کو آپ جوڑ لیں تو کئی کروڑ بنتے ہیں اس ملک کے اندر. جماعت کو پہچاننے والے، جماعت کو اچھا سمجھنے والے، جماعت کو کوآپریٹ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ملک کے اندر ہے. ہمارا پیغام ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی عام ہوا ہے اور حکومتوں نے اور وطنی جو بھائی ہیں اس ملک کے ان تک پہنچا ہے. یہ بڑا کام ہے. ملت میں اعتماد بڑھا ہے ہمارا. ہم لوگوں نے جو کام کیا ہے الحمدللہ اس کی پذیرائی ہوئی ہے اور ملت کے اندر یہ بات کہ ہمارا کام فرض منصبی ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کا. ملت کے اندر سے مختلف الجہات کام لوگ کر رہے ہیں، مختلف تنظیمیں کر رہی ہیں. دوستوں اور ساتھیوں، ملک کا جو ماحول ہے ہمارے پاس اس وقت، اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے جماعت نے جو کوششیں کی ہیں اس کا اثر نظر آتا ہے. ہم نفرتیں ختم کرنے کے لیے اٹھے ہیں، ہم پیار بانٹنے کے لیے اٹھے ہیں، انسانی بنیادوں پر لوگوں کا احترام کرنے کے لیے اٹھے ہیں، مل جل کر کے اس ملک کو دشا دینے کے لیے اٹھے ہیں. اور سب سے آخری بات یہ کہ جماعت اسلامی کا کام ہی نہیں، یہ دین اسلام کا کام ہے، قرآن کا کام ہے کہ ہم کو امت مسلمہ کو ظلم کے خلاف اٹھنا ہوگا، امت مسلمہ کو انصاف کا علمبردار بننا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم انصاف کے علمبردار بنو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عبادت کرنی تھی تو خانہ کعبہ حاضر تھا، مشرکین کو زیادہ پریشانی نہیں تھی. غربا مساکین، یتیم لاچار مجبور مستحقین کی خدمت کرتے اگر تو کوئی آبجیکشن نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رفاہی کام کرتے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ عبادت سے کوئی پریشانی تھی، لوگوں کی خدمت سے کوئی پریشانی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ظلم کا خاتمہ ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا، اور قرآن مجید کی آیت جو کہتی ہے کہ انبیاء کے بھیجنے کا جو بڑا مقصد اس دنیا میں ہے وہ تو عبادات سے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہماری فاؤنڈیشن ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. لیکن بحثت امت مسلمہ، بحثت انسان، ہماری ذمہ داری اس ملک میں ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، انصاف کے علمبردار بنیں. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اس زمین پر انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں اتاری، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی الفرقان نازل کیا تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، عورتوں کے خلاف، عورتوں کے لیے کھڑے ہو گئے، دبے کچلے لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے، غلاموں کے لیے کھڑے ہو گئے، اور چودھریوں کو آپ نے خطاب کیا. تب جا کر کے وہاں دشمنی بڑھ گئی. یہ کام ہندوستان کے لیے ہمیں اندر کرنا ہے. یہاں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، انصاف کے علمبردار بننا ہے. اس لیے جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں وہ 3 طرح کے چیلنجز ہیں. آپ تمام حضرات جن کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، شعور دیا ہے، صلاحیتوں سے نوازا ہے، فارغ البالی دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، امت قسم پرسی کے عالم میں ہے، ملک قسم پرسی کے عالم میں ہے. آپ آگے بڑھیے، جماعت اسلامی کا تعاون کیجئے، دست و بازو بنیے، کندھے کندھا ملائیے. یہ جو چیلنجز ملک کے ہیں اس کا ساتھ دیجئے. پہلا چیلنج جس پر ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اتحاد امت کا ہے. اب بھی ہمارے درمیان مسلکی تعصب باقی ہے، مسلکی تشدد باقی ہے. اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ہم تمام کو متحد ہونا ہوگا اور مل جل کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر، رسول کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر اکٹھا ہونا ہوگا. اس چیلنج میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. دوسرا یہ کہ اس ملک میں اتمام حجت کرنا ہے. دوستوں اور ساتھیوں، سارے بندگان خدا تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے. کوئی بھی پیغمبر اس دنیا میں آیا ہے تو مائنورٹی میں رہا ہے ہمیشہ. کتنے بھی پیغمبر، سب کا تذکرہ آپ کر لیجئے، ہر نبی اس دنیا میں آتا ہے تو مائنورٹی میں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مائنورٹی میں تھے لیکن کار دعوت کے ذریعے میجارٹی میں تبدیل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مائنورٹی میں تھے، دعوت پہنچانے کے نتیجے میں مدینہ میں آپ میجارٹی میں تبدیل ہو گئے. ہندوستان کا لاہ عمل یہی ہے، آج نہیں، 100 سال بعد آپ کریں، ہمارے بچے کریں. یہی کرنا پڑے گا آپ کو کہ ہم کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ سارے اپنے وطنی بھائیوں تک جانا ہوگا. ہم کہیں اگر کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، کسی اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ہم بزنس کر رہے ہیں، کہیں بھی ہم ہیں، بینگ اے
مسلم امہ بینگ اے ممبر آف مسلم امہ وی آر دا ریپرزینٹیٹیو آف اسلام. ہم اسلام کے داعی ہیں, اسلام کا پیغام پہنچانے والے ہیں. اتمام حجت کرنا ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو ہم جنت کی طرف جا رہے ہوں اور ہمارے غیر مسلم پڑوسی ہمارے دامن کو پکڑ لیں اور کہیں کہ بار الہ جہنم میں ہم جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ ہمارے بھائی تھے جنہوں نے دین نہیں پہنچایا جو آپ نے اتارا تھا. تو ہم اتمام حجت کے لیے اس ملک کے لیے تیار ہو جائیں. اور اس کا آپ بتائیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے جو حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, ان حالات میں مارے جا رہے تھے, پیٹے جا رہے تھے, موب لنچنگ ہو رہی تھی. لیکن حامیم سجدہ کی آیات اتری ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار دعوت کو آگے بڑھائیے اور اخلاق و کردار کے ساتھ پیش آئیے. تو فرمایا گیا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ کانہ ولی حمیم, جو دشمنی تمہارے درمیان ہے وہ جگری دوستی میں بدل جائے گی. آج ایک اخلاق والے دین کی ضرورت ہے اس ملک کو, آج پیار اور محبت کی ضرورت ہے اس ملک کو, آج آخرت سے بچانے والے لوگوں کی ضرورت ہے اس ملک کو, آج ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہندوستان کو بھی بچا سکیں کہ اس کو دوسرے رخ پر لے جانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. ملک میں فسطائیت کا خطرہ بڑھ رہا ہے, نفرتیں بڑھ رہی ہیں. ہم تمام کو غیر مسلم بدھ جیویوں کے ساتھ سر جوڑ کر کے بیٹھنا ہوگا اور اس دیش کو بھی بچانا ہوگا. یہ بھی ہمارا ایک ایجنڈا ہے اس ملک میں آئندہ دنوں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو ان سارے مسائل پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.